اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری عیدیں عنایت فرمائی ہیں، ہمیں خوشی منانے کے کچھ ایام دیے ہیں کہ جس میں خوشی منایا جائے، ایک دوسرے سے اپنا خوشی کا اظہار کیا جائے، ایک دوسرے کے سامنے ہم ملاقات کریں، ان کو ہم مبارکبادی دیں۔ اس طرح کی خوشی منانے کے ایام مقرر کیے ہیں۔ ان ایام پر آپ غور کریں گے، دیکھیں گے تو ان ایام کا جو انتخاب ہے وہ انتخاب بہت ہی منطقی ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا درس ہے، اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑا سبق ہے، اس سبق کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے عید الفطر ہے، اور اس کے بعد 2-2.5 مہینے کے بعد عید الاضحیٰ آتی ہے۔ ان دونوں عیدوں کے جو انتخاب ہے عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا، اس سے پہلے عبادت کے ایام ہیں۔ ایک پورا مہینہ اللہ رب العالمین نے عنایت کیا ہوتا ہے، جس میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی ہوتی ہے، اور اس میں خاص طرح کی عبادت کو فرض بھی قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اور اس مہینے میں قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل کرنے کی وجہ سے بہت ساری فضیلتیں عنایت کی ہیں۔ اس میں سے ہم قرآن کو سنتے ہیں اور تہجد کا اہتمام اس میں کیا کرتے ہیں، اور اس میں ایک رات ہے جو ساری راتوں سے افضل ہے، یعنی یہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، جس میں ہم اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں تاکہ اور 11 مہینوں میں ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، زیادہ کر لیں تاکہ ہمارے اور 11 مہینے اچھے سے گزریں۔ اس مہینے کے گزارنے کے بعد عید الفطر آتی ہے، جو عید الفطر اس مہینے میں عبادت کا شکرانہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ مہینہ عنایت فرمایا اور اس میں عبادت ہم نے کی ہے، اس کا تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تو ہم نے صحت دی اور ہم سے جو بنا ہم نے اس میں عبادت کی، اس مہینے تک ہمیں پہنچایا اور اس کو مکمل کروایا، اور اس میں ہم سے جو ہو سکا عبادت کی۔ اس عبادت کا شکرانہ ہم پیش کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو۔ اور اس سے پیچھے ایک اور بہت ہی اہم چیز چھپی ہوئی ہے، وہ یہ کہ انسان کی خوشی اور انسان کی عید وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ اللہ کی عبادت سے انسانوں کو خوشی ملتی ہے، انسانوں کو راحت ملتی ہے، اسی لیے ہم اپنی خوشی کے دن کو بھی عبادت سے شروعات کرتے ہیں۔ عبادت کے مہینے کو گزارنے کے بعد اور عبادت کے ذریعے سے ہم اس دن کو مناتے ہیں۔ ہم اپنے تمام بال بچوں کے ساتھ ہم دور دراز علاقے میں چلے جاتے ہیں، اور جا کر وہاں پر اللہ کی تکبیر بیان کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت 2 شکل میں، 1-2 رکعت نماز پڑھ کر اور خطبہ سن کر، یہ دونوں چیزوں کو کر کر ہم اپنی دن کی شروعات کرتے ہیں۔ تو ہماری عید عبادت سے منسلک ہے، اس کا تعلق عبادت سے ہے، اور عبادت سے ہی خوشی ملتی ہے۔ اسی طرح آپ عید الاضحیٰ میں دیکھیں، وہ 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں، اس میں عبادت کے لیے اس میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں کوئی بھی عمل کیا جائے وہ سب عمل سے بہتر اور افضل ہے، یہاں تک کہ دوسرے ایام میں کوئی جہاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں گیا اور اس جہاد سے بھی سب سے افضل ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کا ہے۔ کہا کہ وہ شخص صرف اس فضیلت سے آگے بڑھ جائے گا جو اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد میں گیا اور کسی سے واپس نہ آیا، یعنی اس کی جان بھی چلے گئی، اس کا مال بھی اس جہاد میں صرف ہو گیا، وہی شخص صرف افضل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال دوسرے ایام میں کیے جائیں اس سے زیادہ ثواب اور اجر اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں رکھا ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کے 10 دن کے بعد ہمیں فوراً
ہم عید شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم عید مناتے ہیں، اور وہ ایام تشریق ہیں جس میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہ 9 دن اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کرتے ہیں، اور انہی دنوں میں ایک دن ہے یوم عرفہ، جو دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ جس طرح سے راتوں میں سب سے افضل رات رمضان کے مہینوں کے آخری عشرے کی قدر کی رات ہے، جس میں اللہ رب العالمین قدر جو رات کو قرار دیا ہے، وہ رات پورے سالوں کی رات میں سب سے افضل ہے۔ اسی طرح دنوں میں سب سے افضل دن، یہاں تک کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے دنوں سے بھی سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن ہے وہ یہ 10 ذی الحجہ کے 10 جو تاریخ ہے، انہی تاریخ میں ایک دن ہے 9ویں ذی الحجہ۔ اس دن ہم اسی دن حجاج مقام عرفہ میں یعنی عرفہ کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسی دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور وہ عرفہ کا دن سب سے افضل دن ہے۔ عبادت کے لحاظ سے سب سے افضل ایام ہے یہ ذی الحجہ کے 10 دن، اور اسی کے 10ویں تاریخ کو ہم شکرانے کی نماز ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، پھر ہم عید الفطر کی طرح ہم اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں فضاؤں میں اور اپنے راستوں میں، اپنے چور اور چوراہے اور میدانوں میں، اور وہاں کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں گے تو سارے عید جو ہے عبادت سے اس کا تعلق ہے، عبادت سے خوشی ہوتی ہے۔ انسان کی خوشی اللہ کی عبادت میں ہے، خوشی دینے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، اسی کے پاس امن ہے، شانتی ہے، وہ سلام اور مؤمن ہے، اس کا نام سلام اور مؤمن ہے۔ وہیں سے سکون، وہیں سے سکینت، وہیں سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اس سے جو شخص اپنا تعلق جوڑ لے اسی کو صحیح معنوں میں خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے خوشی کی ایام اللہ کی عبادت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کا دن بھی بہت ہی افضل دن ہے، بہت ہی اہم دن ہے۔ اس دن پر بھی آپ غور کریں گے کہ یہ دن کی افضلیت کیوں ہے، تو کہا گیا کہ اس میں عبادت کرنے کو کہا گیا ہے، اور کہا گیا اس میں ایک لمحہ ہے، جو لمحے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ گھڑیوں کو اور کچھ مقام کو ایک خاص فضیلت دی ہے۔ سارے اوقات اللہ رب العالمین کے نزدیک مقدس اور افضل ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی یا نحوست نہیں ہے۔ سارے ایام اور سارے اوقات اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں اور سبھی محترم ہیں، لیکن ان میں سے کچھ اوقات یا کچھ مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ محترم ہیں۔ جس طرح سے وہ ارض مقدسہ اور وہاں حرم جہاں خانہ کعبہ ہے، اس جگہ پر عبادت کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین نے زیادہ دیا ہے، اسی طرح سے کچھ وقت اور گھڑی بھی ہے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے کہ عام گھڑیوں میں آپ عبادت کریں گے اللہ قبول کرے گا، اللہ اس کو قبولیت بخشے گا، لیکن اس گھڑی میں کرو گے تو اور زیادہ کرے گا۔ تو اس جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے وہ گھڑی بنایا ہے، اور اس کے ایک فضیلت اور بھی ہے جو شاید یہ حدیث بہت کم سنائی جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھوں جو جمعہ کی فضیلت کے سلسلے میں ہے۔ حدثنا اوس بن اوس الثقفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها۔ اوس بن اوس الثقفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، ثم بکر وابتکر، اور جلدی مسجد کی طرف آتا ہے۔ اس لیے جمعہ کی فضیلت کو چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فضیلت اس میں دی ہے اس سے پورا فائدہ اٹھائے۔
تو ان کے ایک ایک چیز پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ وبکر وابتکر، جلدی آئے، اول وقت میں پہلے آ جائے جتنا جلدی ہو سکے۔ اور وابتکر کا معنی علماء نے کہا ہے کہ خطبہ میں وہ شامل ہو، اور بکر اس سے پہلے وہ مسجد میں آیا کرے۔ ومشا، کسی میں ابھی مشا کا بھی لفظ آتا ہے کہ پیدل آئے۔ ولم یرکب، یعنی کوشش کرے، اگر دور ہے تو اتنا مشقت نہیں اٹھانا، اگر نزدیک میں ہے تو سواری سے نہ آ جائے، زیادہ کوشش کرے کہ وہ پیدل آ جائے، پیدل آنا ممکن ہو۔ ومشا ولم یرکب، اور سواری پر نہ آئے۔ ودنا من الامام، اور امام سے قریب ہو کر بیٹھے، قریب ہو جائے۔ فاستمع، اور خطبہ کو سنے، اس لیے کہ جمعہ کی نماز خطبہ اور نماز دونوں ملا کر ہے۔ خطبہ اور جو 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی یہ دونوں کو ملا کر جمعہ کی نماز ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں بھی جو آیا ہے کہ ودنا، امام سے قریب ہو کر امام کے خطبے کو سنتا ہے۔ اور ولم یلغو، اور کوئی غلو نہیں کرتا، کسی طرح کی کوئی لغو بات نہیں کرتا یا لغو حرکت نہیں کرتا۔ اور لغو کے لیے بعد میں آیا کہ کوئی آدمی اگر آس پاس میں کچھ چھیڑ رہا تو اس کو منع کرنا بھی خطبے کے درمیان لغو ہے۔ تو ولم یلغو، وہ لغو نہ کرے۔ اگر یہ شرطیں ساری پائی جاتی ہیں کہ وہ غسل کر اور بہت پہلے مسجد میں آتا ہے اور امام سے قریب ہو کے رہتا ہے اور خطبہ کو سنتا ہے، کوئی لغو نہیں کرتا، تو کان لہ بکل خطوہ عمل سنہ، تو وہ مسجد جو آیا ہے ہر ایک قدم پر اللہ رب العالمین 1 سال کا عمل اجر دے گا۔ 1 سال کا عمل اللہ رب العالمین 1 قدم پر عنایت فرمائے گا۔ آگے میں اجر صیامہا و قیامہا، یعنی وہ 1 سال کا عمل کا اجر، وہ کیا، کس عمل کا؟ تو کہا پورے سال روزے رکھنے کا اجر اور پورے سال قیام کرنے کا اجر اللہ رب العالمین 1 قدم پر دے گا۔ مسجد کی طرف جو آپ کا قدم آیا ہے وہ 1 قدم پر 1 سال کے روزے سیام اور 1 سال کے قیام کا اجر اللہ رب العالمین عنایت فرمائے گا۔ اس سے اس جمعے کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا ہے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ جمعہ کا دن سب سے افضل ایام ہے اور ان ایام میں عبادت کرو گے تم، اس لیے کہ کسی بھی دن کی فضیلت اللہ کی عبادت سے جڑی ہوئی ہے۔ اس جمعہ کی بھی فضیلت اللہ رب العالمین کی عبادت سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، حکم دیا ہے فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، کہ اس دن، اس جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ کرنا، ہم پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام ہم پر پڑھنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان ایاموں کو بڑا فضیلت بخشی ہے کہ تم مجھے یاد رکھنا، ان میں جو تم عبادتیں کرنا تو مجھ پر بھی بہت زیادہ کثرت سے صلاۃ و سلام کرنا، کثرت سے صلاۃ و سلام کرنا۔ تو یہ فضیلت ہے جمعہ کی، اسی لیے ہم آپ سے توقع کرتے ہیں، آپ سے امید کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ جو فضیلت اس کو حاصل ہے تو اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ جو تمام شرائط ہیں کہ پہلے آنا، غسل کر لینا، تیاری کر لینا، پہلے آنا اور پہلے آ کر امام سے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ پہلے آنے کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام سے ہم قریب ہو جائیں، جہاں جگہ ملے وہاں رہے، نہیں سب لوگ آ جائیں تو سب امام کے پاس ہو سکتے نہیں، جو پہلے آئے گا وہی ہوگا، اور بڑے سنجیدگی کے ساتھ اس کو سنا جائے۔ یہ خطبہ عبادت ہے، ویسے ہی جیسے آپ نماز پڑھیں گے وہ عبادت ہے، یہ خطبہ بھی عبادت ہے، خطبہ کو عبادت کے طور پر سنا جائے۔ اور اسی لیے جمعہ میں اگر خطبہ سے پہلے نہیں آتا، خطبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے، تو اس کے بارے میں تو حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ وہ فرشتے، ایک نہیں کئی فرشتے آتے ہیں اور وہ ناموں کو لکھتے ہیں، ان کو آنے کے مطابق اس کا اجر لکھتے ہیں، کسی کو کسی کے قربانی کا، کسی کو کسی کی قربانی کا اس کو اجر دیا کرتے ہیں۔ جیسے ہی امام آیا وہ سارے فرشتے اپنے اس دفتروں کو لے کے جس میں وہ نام لکھتے ہیں کہ کون آیا ہے، ان دفتروں کو وہ سمیٹ دیتے ہیں اور آ کے اس مجلس میں بیٹھ کر وہ بھی خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی ذکر سننے لگتے ہیں۔
تو جو لوگ آئے فرشتے کے دفتر کو بند ہونے کے بعد تو ان کا اس فرشتے کے دفتر میں نام درج نہیں ہے، تو پھر ہمیں جب جمعہ کا دن جو بہت ہی اہم ہے، بہت ہی افضل ہے، ان ہفتوں میں سب سے افضل دن مقرر دیا گیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بہت سارا خیر رکھا ہے، بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، تو ہمیں اس میں پہلے آئیں، جس کا اللہ رب العالمین نے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا فرمان فرمایا کہ 1 سال کا صوم اور قیام، صیام اور قیام کا اجر ملے گا، تو ان تمام اجر سے ہم کیوں محروم ہوں؟ ہم پوری کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جمعہ کا فائدہ اٹھائیں، ہم آئیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ بغیر عبادت کے انسان کی زندگی میں کوئی چاشنی نہیں، کوئی لذت نہیں، انسان کا اطمینان و سکون اور سکینت اور لذت و اطمینان اللہ کی عبادت میں ہے، ہماری خوشی اللہ کی عبادت میں ہے، بغیر عبادت کے ہمارے زندگی میں خوشی ہو ہی نہیں سکتی۔ پورا اسلامی تاریخ دیکھ لیجئے، خوشی جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کے عبادت میں ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے بلال کو، اے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، نماز قائم کر کے مجھے راحت پہنچاؤ، میں پریشان ہوں، میں اس سے راحت چاہتا ہوں، تو نماز کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کر کے مجھے راحت ملے گی۔ اللہ کی عبادت میں ہے، اور اللہ نے ان دن کو اپنی عبادت کے لیے ہمیں دیا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اخلاق کو بہت ہی زندگی کا اپنا غنیمت وقت سمجھ کر اس کو گزاریں گے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہمیں رمضان ملا، کیا اگلا رمضان ملے گا یا نہیں کچھ معلوم نہیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اگلا جو جمعہ ہے وہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اسی لیے ہر وقت کو ایک قیمتی سمجھ کے گزاریں۔ موت کبھی بھی ہمارا آ کے دستک دے سکتی ہے، اور جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے تو سب سے زیادہ افسوس ہوگا کہ وہاں اس دنیا میں تھے جہاں پر اپنی اللہ رب العالمین سجدے کو قبول کرتا تھا، عبادت کو قبول کرتا تھا، ایک ایک سجدے کے لیے ترسیں گے اور وہ وقت نہیں ملے گا۔ یہ دنیا غنیمت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سجدے کر اللہ سے تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اذکار اور قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مواقع ختم ہو جائیں گے جس دن ہم اپنی موت کو دیکھ لیں گے، اسی وقت سے دنیا میں رہتے ہوئے موت جب آ جائے گی سارے اعمال نہیں کر سکتے۔ جو لوگ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں وہ ایک سجدے کے لیے ترستے ہیں، ایک سجدے کے لیے ترستے ہیں کہ کاش کہ ہم کو وقت مل جاتا اور ہم دنیا میں جا کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اور سجدہ کر کے آ جاتے۔ تو یہ جو وقت ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اس کو غنیمت سمجھیں اور اپنی مشغولیات کو نکالیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وقتاً آپ کے سامنے دم آسانی ہوگی، کوئی کام نہیں ہوگا، ہر طرح سے آپ فری ہوں گے عبادت کے لیے، ایسا کوئی نہیں ہوتا، انبیاء تک نہیں ہوتے۔ انبیاء کی زندگی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ ان کی زندگی خاص اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے بھری ہوئی زندگی ہوتی تھی۔ ہماری ذمہ داری بہت ہیچ ہے، کچھ ہے ہی نہیں انبیاء کی زندگی میں، بڑے بڑے مقام، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہوئے ہوتے تھے، بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے تھے، لیکن دیکھیے عبادت کس طرح کرتے تھے، ایک ایک وقت کو غنیمت سمجھتے تھے اور اس میں عبادت کرتے تھے۔ عبادت کے لیے اسپیشل ٹائم نہیں ملنے والا، اسی ٹائم سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، اسی ٹائم سے ہمیں صحیح اس ٹائم کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور دعا کریں جیسے ہم مانگتے ہیں نا اپنی روزی کو، دنیا کی بہت سارے مسائل کو ہم مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسائل کو حل کر دے، ہمارے یہ دنیا کے معاملہ اس کو ختم کر دے، ہمیں سکون عطا فرما، ہمیں اولاد کو نیک بنا، ہمارے اولاد کو پڑھا لکھا بنا دے، ان کو تعلیم دے دے۔ جس طرح ہم یہ مانگتے ہیں اسی طرح ہمیں یہ بھی توفیق مانگنی چاہیے، ہدایت مانگنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی توفیق اور تقرب مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا تقرب حاصل ہمیں دے، اے اللہ ہم تیرا تقرب چاہتے ہیں، اور اس کو مانگے اللہ رب العالمین سے، الہا کر کے، دعا کر کے، تضرع کر کے، گر گرائے، آنسو بہائے اللہ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین ہم تیرا مقرب بندہ بننا چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی مصروف ترین زندگی ہے یہ دنیا میں، ہر طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تھوڑا سا بھی غفلت کریں گے تو ہماری یہ دنیا کی زندگی
نکل جائے گی، ہم اس کا صحیح سے فائدہ نہ اٹھا پائیں گے۔ اے اللہ ایسے مصروف ترین زندگی میں تو ہمیں ہدایت دے گا، تو ہم پر رحم کرے گا، تب ہم تیری عبادت کر پائیں گے۔ اے اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مانگنی چاہیے۔ ہمیں دن بدن اللہ رب العالمین سے قریب ہونا ہے، ہمیں اس ایک ایک وقت کا فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ ایک دن آئے گا جو آخری دن ہوگا، آخری لمحہ ہوگا۔ میں آپ کو آخر کے اس 5 منٹ میں میں ایک عبادت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ صلاح، نماز۔ دو اسلام کے ارکان میں 2 نام اردو والے لیتے ہیں جو قرآن حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، اس میں سے نماز ہے اور اس میں سے روزہ ہے۔ 5 ارکان جو اسلام کے ہیں اس میں سے شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اکثر بولتے ہیں، لیکن اسلام کے جو اصطلاح ہے اور قرآن و حدیث جو لفظ یوز کرتا ہے نماز کے لیے، وہ نماز نہیں ہے۔ یا روزہ ذکر کرتے ہیں ہم، آپ اس کو بولتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح صوم ہے، صلاۃ ہے۔ صلاۃ نماز کو، صوم و صیام روزے کو، اسی کو زیادہ بولا کریں، اسی کو، اسی لیے میں آپ کو نماز نہ بول کے زیادہ صلاح بولوں گا۔ صلاح ایک بہت ہی اہم ترین عبادت ہے جو اللہ رب اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے شہادت کے بعد سب سے افضل ترین عبادت، اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا سب سے اہم ترین عبادت صلاح ہے۔ اور یہ جتنی بھی عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو صلاح کی صورت میں یا صوم کی صورت میں یا زکوٰۃ اور حج کی صورت میں، یہ صرف شریعت، یہ امت محمدیہ ہی کی عبادتیں نہیں ہیں، یہ عبادتیں پچھلی امتوں کی بھی رہی ہیں۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں وہ سارے انبیاء صلاح قائم کرتے تھے، سارے انبیاء صلاح قائم کرتے تھے، سارے انبیاء صوم و صیام کو بجا لاتے تھے۔ اب قرآن کو پڑھیے، اب حدیثوں کو پڑھیے تو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ ایک ہوتی ہے شریعت، وہ شریعت میں قوانین بیان کیے جاتے ہیں کہ عبادت کے قوانین کیا ہوں گے، معاملات کے قوانین کیا ہوں گے، تو ہر انبیاء کے زمانے میں قوانین الگ ہوا کرتے ہیں، لیکن عبادت ایک ہی ہوتی ہے۔ سارے انبیاء آ کے اسی سنت کو وہ پھر اس کا احیاء کرتے ہیں، پھر اس کو ریفارم کرتے ہیں۔ ان کے اندر جو بدعتیں ہو جاتی ہیں، جو خرافات آ جاتے ہیں اس عبادت کے نام سے، جو آج بھی دیکھتے ہیں صلاح اپنی اصلی صورت میں بہت سارے سوسائٹی میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں صلاح اس طرح سے باقی نہیں ہے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے زمانے کے گزرنے سے اسی نام باقی رہتا، اس میں بہت سارے خرافات آ جاتے ہیں۔ انبیاء آ کے ان خرافات کو ختم کر کے ایک نئے طور پر ایک شریعت نافذ کرتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں وہی رہتی ہیں، ان کے قوانین بنا دیے جاتے ہیں کہ کیا کیا قوانین ہوں گے۔ تو یہ جو نماز ہے یہ سارے انبیاء کی سنت ہے، اسی لیے سارے انبیاء کو دیکھیں گے کہ صلاح قائم کرنے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو سنیے، انہوں نے دعائیں کی ہیں سورہ بقرہ کے اندر، کیا کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کر جو نماز قائم کریں گے، جو زکوٰۃ ادا کریں گے، اور سارے انبیاء اسی کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ صلاح، صوم، زکوٰۃ، حج، یہ سارے کام انبیاء اور ان کے متبعین کرتے ہیں۔ شریعت الگ الگ ہوتی ہے، ان کے قوانین، ضوابط الگ الگ ہوتے ہیں، ہر کے الگ الگ لحاظ سے، لیکن وہ چیزیں وہی ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا درس شروع سے دنیا سے، جب سے انسانیت کا وجود ہے تب سے وہی لا الہ الا اللہ ہے، وہی صلاۃ ہے، وہی صوم ہے، وہی زکوٰۃ ہے، وہی حج ہے۔ شریعت الگ الگ ہیں۔ اسی طرح اور یہ بھی کہ معراج کے دن جو صلاح کے بارے میں حدیث آتی ہے، وہ یہ نہیں آتی ہے کہ صلاح کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے معراج کے دن، انٹروڈیوس نہیں کیا گیا، اس کا تعارف نہیں کرایا گیا معراج کے دن کہ آپ کو یہ صلاح دی جاتی ہے، ایسے 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 ادا کرنا ہوگا۔ یہ نہیں، یہ صلاح 50 وقت پڑھیے گا،
یہ جو صلاح ہے جو آلریڈی انبیاء کی سنت ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں صلاح ادا کرتے تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ پڑھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کعبے کے پاس صلاح کو قائم کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ آپ چلیں حرم میں، آپ امامت کریں، اور یہ آپ کے متبعین یہاں پر بیت ارقم میں جو بیٹھ کر خفیہ طور پر عبادت کرتے ہیں، آپ وہاں چلیں حرم میں، آپ نماز پڑھائیں، اور آپ کے یہ مومنین یہ نماز آپ کے پیچھے پڑھیں، اور عمر آپ کا پہرے دار ہو۔ میں دیکھتا ہوں کس کی ہمت ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوتا ہے۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز قائم ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے تھے، اور یہ ابو جہل بڑے بڑے سرداروں کا وہاں پر بیٹھک لگا کرتی تھی، ان کی مجلس ہوا کرتی تھی، اس مجلس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقارت سے دیکھتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے۔ کئی بار ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں پیر سے کچلنے کی کوشش کی ہے، اور ایک بار جو نہیں کامیاب ہوتا تھا، اور اس کو اس وقت فرشتے اس کو دبوچتے تھے، وہ بھاگتا تھا وہاں سے اور کہتا تھا کیا ہوا؟ تو کہتا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں اگر پیر کو اور بڑھاؤں گا تو مجھے انگارے جلا دیں گے، بھسم کر دیں گے۔ ہم پیچھے کی طرف آئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، سجدے میں تھے، اور اونٹ کا ایک پیٹ بڑا سا لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے یہاں پر گردن پر رکھ دیا گیا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پا رہے تھے، اس لیے کہ اونٹ کا جو پیٹ وہ بڑا جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس میں کافی وزنی ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر لا کر وہ رکھ دیا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہیں اٹھ پا رہے تھے، اور کوئی نہیں تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے کہ میں اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، اور میری ہمت نہیں تھی کہ بڑے بڑے قریش کے سردار وہیں پہ موجود اور ٹھاکے مار رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت کو دیکھ کر، اور میں وہیں پر کمزور تھا، میرے اندر یہ اتنی ہمت نہ تھی کہ میں جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکوں۔ اس پیٹ کو ہٹانے میں کسی نے خبر دیا، گھر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں سے فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، اور وہ بہت ہی کوشش کے ساتھ وہ اس کو ہٹاتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، بد دعا کی ہے، اللہم علیک بالقریش، اللہم علیک بالقریش، کہ اللہ رب العالمین ان قریش کو پکڑ لے۔ اور جتنے وہ 7 لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان 7 لوگوں پر جو بد دعا ہوئی، اور جب اللہ کے رسول نے جو بد دعا کیا ہے، جو ٹھاکے مار رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کی حالت کو دیکھ کے، پھنسے ہوئے کو دیکھ کر، جب اللہ کے رسول نے اٹھ کر جو دعائیں بد دعائیں کی ہیں، سارے پر سکتے طاری ہو گئے ہیں، سارے ڈر اور خوف، چاروں پر ڈر اور خوف طاری ہو گیا ہے، سارے سکتے میں آ گئے۔ وہ اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ نبی ہے، اور نبی کے ساتھ ہم نے ایسی بے حرمتی کی ہے، اور وہ بد دعا کر رہا ہے، وہ آسمان میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے کہ اللہ ان قریش کو پکڑ لے، اب تو ہماری شامت ہے، اب ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ یقین ہو گیا تھا ان کو، اور یہی بات ہے کہ یہ سارے جو لوگ جو بد دعا وہاں پر تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی، سارے کے سارے لوگ جنگ بدر میں مارے جاتے ہیں، سارے 7 سردار جنگ بدر میں مارے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک امیہ بن خلف ہے، جو امیہ بن خلف ادھر سعد بن معاذ کے دوست بھی تھے، اور سعد بن معاذ کبھی کبھی مکہ آیا کرتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ ایک دن تمہاری بہت شامت آنے والی ہے، تم تباہ کر دیے جاؤ گے۔ تو امیہ بن خلف کو یہ یقین تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، اگر میں جنگ میں گیا تو میں مارا جاؤں گا۔ تو وہ جنگ بدر میں جب تیاری ہو رہی تھی، سارے لوگ جا رہے تھے، تو امیہ بن خلف کی نیت تھی نہیں جانے کے لیے، وہ کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ ان کی بیوی نے روکا کہ آپ نہیں جاؤ گے، آپ کے اس دوست نے، جو انصاری دوست نے آپ کو کہا تھا، اس مدینے والے نے کہ ایسے ایسے نبی نے بیان کیا ہے، تمہارے بارے میں بتایا ہے، تم لوگ مارے جاؤ گے، تم اس جنگ میں مت جاؤ۔ تو کہا کہ بیوی کو سمجھایا کہ میں نہیں جا رہا ہوں، چونکہ سارے لوگ جا رہے ہیں، ہنگامی صورت ہے، تو میں کیسے ایک سردار ہو کہ میں ان کا ساتھ نہ دوں، میں جاتا ہوں، راستے سے واپس آ جاؤں گا۔ اس کے جانے کی کوئی بھی نیت نہیں تھی، وہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود حالات ایسے بنے کہ وہ چلا ہی گیا وہاں، اور وہاں جا کر جس طرح سے اس کی موت ہوئی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کس طرح سے موت ہوئی ہے۔ اس لیے کہ امیہ بن خلف
جب دیکھا کہ یہ سارے مشرکین مکہ حواس باختہ ہیں، سب بھاگ رہے ہیں، ہار یقینی ہو چکا ہے، تو وہ اپنے دوست جو سعد بن معاذ کے جلیل القدر صحابی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ کسی کو جو قتل کیا تھا ان کے سامان کو لے رہے ہوتے ہیں، تو کہتا ہے امیہ بن خلف، اے سعد تم کیوں اس سب کے لینے میں مشغول ہو؟ تم مجھے گرفتار کر لو، اس لیے کہ میں مکہ کا سردار ہوں اور بہت میں امیر ترین ہوں، تم گرفتار کر لو گے، میں تمہارا قیدی بنوں گا اور تم مجھے پھر تم مجھ سے بہت سارا مال حاصل کر لو گے۔ وہ یہ چاہتا تھا کسی طرح سے سعد بن معاذ اپنی امانت میں مجھے لے، اپنی ہم کو امن دے دیں، اپنے امن میں لے آئیں، اور جب یہ امن دے دیں گے تو ہمیں کوئی قتل نہیں کرے گا۔ وہ قتل سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے ہوئے آ گیا تھا، اور پھر اس میدان میں بھی پوری کوشش کیا کہ ہم بچ پائیں، اور سعد بن معاذ کو اپیل کی، اور سعد بن معاذ نے اس کے اپیل کو قبول کیا اور اس کو امن دے دیا امیہ بن خلف کو۔ لیکن وہ امیہ بن خلف کو وہ امن دینے کے بعد اس کو لے جا رہے تھے، کہا کہ میرا تم ہاتھ باندھ دو تاکہ لوگوں کو لگے کہ میں تمہارا قیدی ہوں، تاکہ مجھے کوئی چھیڑے نہ، کوئی ہم کو مارے نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ میں مارا نہ جاؤں، کسی طرح سے میں بچ جاؤں۔ لیکن وہی امیہ بن خلف کے غلام تھے بلال رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا، ارے امیہ، انہوں نے اور لوگوں کو کہا یہ دیکھو یہ امیہ یہ ہمیں مل گیا ہے، آج اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اور وہاں پر بلال رضی اللہ عنہ اور لوگ صحابہ کو اور مسلمانوں کو انہوں نے بلایا، اور سارے لوگ آئے اور کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ نہیں، میں امن دے دیا ہوں، اس کو تم نہیں مارو۔ کہا کہ نہیں نہیں، یہاں پر امن نہیں چلے گا، ہم اس کو ماریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں سعد بن معاذ کہ میں ان کو بیچ میں رکھ کر ایسے ہو گیا کہ لوگ ان کو نہ ماریں، لیکن وہ پیچھے سے ادھر سے نیزے ڈال کے امیہ بن خلف کو قتل کر دیا گیا اس میدان میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امیہ بن خلف بھی اس دن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں جو تکلیف دیا تھا اس میں وہ شریک تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بچ جائے، ممکن نہیں تھا کہ وہ بچ جائے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چلا گیا، اور وہاں بھی اس طرح کی چیزیں آ گئیں جسے وہ بچ سکتا تھا، لیکن وہ نہیں بچا، اس لیے کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ چکا تھا اور بد دعا کا گرفتار ہو چکا تھا، وہ مارا گیا۔ ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز تھی موجود، اور یہ انبیاء کی سنت ہے، نماز ہمیشہ رہی ہے۔ مدینے کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست بنی ہے، ہر نبی حکمراں نہیں ہوتا، کوئی ضروری نہیں کہ نبی حکمراں ہوگا۔ نبی بعض نبی کو قوم کے مظلوم ترین آدمی رہے ہیں اور وہ دعوت دیتے ہوئے چلے گئے۔ اس کی بہترین مثال عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان حکمرانوں نے ان کو پھانسی پہ دے دیا، وہ الگ بات ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن حکم صادر ہوا، سارے تکالیف جو دینا تھا ان کو دیا۔ نبی کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک حکمراں بھی ہوگا، لیکن بعض نبی حکمراں بھی ہوتے ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام، جیسے سلیمان علیہ السلام، یہ سب بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان میں آپ غور کریں گے تو بہت سارے انبیاء کی خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے، ایک ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو رکھا تھا۔ وہ ایک غربت کی زندگی اور بغیر اسٹیٹ کی زندگی، ایک مسلمان کیسے زندگی رہے، کیسے زندگی گزارے، اس کا بھی نمونہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا۔ اور ایک اسٹیٹ قائم ہوتی ہے تو ایک اسٹیٹ کے کیا فیچرز ہوتے ہیں، اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کا بھی کو عمل کر کے اس کو نمونہ دیا لوگوں کو، کیسے اسلامک اسٹیٹ قائم کی جاتی ہے، کیسے اسلامک اسٹیٹ کے کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں، وہ مدنی زندگی میں ہوئی ہے۔ وہاں پر مسجدیں قائم ہوئی ہیں، وہاں پر بہت ساری شریعت کی چیزیں نافذ کی گئیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ عبادت یہاں سے شروع ہوئی ہے، مدینے کے اندر سے شروع ہوئی ہے، چونکہ مسجد کا قیام مدینے کے اندر ہوئی ہے اور مکے کے اندر مسجد کا قیام نہیں ہے، اسی لیے یہ عبادت نہیں تھی۔ اس طرح کا سمجھنا غلط ہے۔ یہ عبادت اسلام کو اللہ رب العالمین نے
حکمرانی کے دور میں مسلم حکمراں ہوں گے، مسلم اسلامک اسٹیٹ ہوگا تو کیا کیا تقاضے ہوں گے، اور غیر اسلامی اسٹیٹ ہوگا جہاں پر دوسرے لوگ ہوں گے، وہاں اپنے اسلام کو، اپنے عبادات کو، اپنے طریقوں کیسے انجام دیں گے، وہ سارے کے نمونہ پیش کیا ہے۔ اسی لیے اس سے غلط فہمی نہ کھائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق دین کی فہم عطا فرمائے، دین کی تفقہ عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادت سے محبت اور عبادت سے لگاؤ پیدا کر دے، تاکہ ہم ہر وقت ہر لمحہ اللہ رب العالمین سے تقرب کے لیے اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اسے تقرب حاصل کرتے رہیں۔